اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم و مکرم محتشم سامعین و سامعات، معزز مکرم صاحب عزت ذی وقار خواتین و حضرات، ہم مسلسل آپ کے سامنے اخلاق قرآن اور ہم کے موضوع پر سیشن کر رہے ہیں۔ ہم نے کل آپ کے سامنے ایک اہم بات جو قرآن مجید نے فرمائی آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ انسان جب مال و دولت اسے نصیب ہو جاتا ہے تو وہ خود کو کامل مکمل انسان سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی عنایات بس اسی پر ہیں، اور لوگوں کے سامنے وہ پھر کہتا پھرتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مجھے عزت دیتا پھرے۔ اور اگر کسی بھی حوالے سے تنگی کا شکار ہوتا ہے، رزق چونکہ ایک وسیع اصطلاح ہے، تو اگر کسی بھی حوالے سے تنگی کا شکار ہوتا ہے تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، حالانکہ پروردگار کی شایان شان ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ کسی کو ذلیل کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بے جا اور ناانصافی کے ساتھ کوئی فیصلہ فرمائے، لیکن اس کا لہجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار نے اس سے ناانصافی کی ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں وقار کتنا ہے، اور آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کتنا باوقار معاشرہ ہے، تو آپ دولت کو، مال کو، جاگیر کو، اس چیز کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ رویوں میں بے سہارا، لاچار اور مجبور لوگوں کے لیے عزت کتنی ہے۔ جس قدر عزت ہوگی سمجھ جائیے کہ وہ معاشرہ اتنا ہی باوقار ہے۔ آپ اس دھرتی پہ جتنے بھی ممالک ہیں، اگر آپ انہیں دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں کہ وہ سٹیٹ اور وہ معاشرہ کتنا باوقار ہے، تو آپ اس کا اندازہ ان کے اس قوانین سے لگا سکتے ہیں جو قوانین انہوں نے لاچار، مجبور اور بے سہارا لوگوں کے لیے بنائے ہیں، اور پھر ان قوانین پہ وہ عمل پا رہا ہے۔ یعنی یہ ہے بنیادی طور پہ قرآن مجید نے یہ فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ وہ باقی باتوں پہ ایک دوسرے کو قائل تو کرتے ہیں، اپنے مفادات پہ، اپنے خود غرضانہ باتوں پر وہ ایک دوسرے کو قائل تو کرتے ہیں، لیکن مسکین کو، ضرورت مند کو، محتاج کو، لاچار کو، جس سے ان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی، لیکن وہ انسانی ہمدردی کے تحت ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں اس بات پہ کہ محتاج اور ضرورت مند کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید نے دراصل ادنا سی ضرورت کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے کھانا کھلانا، اس میں بھی تکریم ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ سب سے اہم چیز ضرورت مند کی عزت نفس اور خودداری کا تحفظ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ معاشرے میں رہنے والوں کی خودداری اور غیرت اور عزت نفس کا تحفظ کر سکتے؟ اگر آپ دیتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے ہوئے، کیا آپ ان کی عزت نفس
اور خودداری کا خیال رکھتے ہیں؟ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ آپ سیرت پاک کو پڑھیے، قرآن مجید کی وہ آیت پاک کہ جس میں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابہ جو ہیں، جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، مالدار نہیں ہیں، جاگیردار نہیں ہیں، سرمایہ دار نہیں ہیں، دور دراز سے آئے ہیں آپ کے پاس، مفلس ہیں اور کمزور ہیں، حضرت بلال جیسی شخصیت، حضرت سلیمان فارسی جیسی شخصیت، اس طرح باقی شخصیات جتنی بھی ہیں وہ کمزور شخصیات سے مراد یہ ہے مالی اعتبار سے کمزور۔ ایمان لانے کے بعد تو شخصیت انسان کی کمزور نہیں رہتی۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اللہ پاک نے فرمایا، اے پیارے حبیب جب یہ لوگ آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، آپ آگے بڑھیے، آپ انہیں سلام کہیے تاکہ ان کی دلداری ہو، ان کی دل جوئی ہو، انہیں تسلی ملے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیوں فرمایا گیا کہ اے پیارے آپ آگے بڑھیے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ سلام کیجیے، یعنی پہل کیجیے، آگے بڑھ کے انہیں عزت دیجیے، اس لیے کہ انہیں پورے جہان نے بھی عزت کر رکھا ہے، پورے سسٹم نے بھی عزت کیا ہے، پورے معاشرے نے بھی عزت کیا ہے، اور یہ جانوروں کے بھاؤ بکتے ہیں یہ لوگ، یعنی باندی اور غلام جانوروں کے بھاؤ بکتے ہیں یہ لوگ، بکتے ہوئے تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب انہیں عزت دیجیے، اس لیے کہ اصل چیز معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کا وقار ہے۔ مالی اعتبار سے کوئی طاقتور ہوتا ہے، مالی اعتبار سے کوئی کمزور ہوتا ہے، یہ معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کریم سے فرمایا گیا، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے ان افراد کے لیے، یعنی رحمت کا سمندر جب حرکت میں آتا ہے اور جب متحرک ہوتا ہے، جب اس کی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سامنے آتا ہے رحمت کا پروردگار کا، تو حضرت بلال کو نوازا جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی کو نوازا جاتا ہے، معاشرے کی کمزور طبقات کو نوازا جاتا ہے۔ اگر آپ کی دولت کا سمندر ہے، اگر اس کا تعلق آپ کے پروردگار سے ہے، تو یقیناً وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا عزت بخشے گا کمزور معاشرے کے لوگوں کو۔ اگر اس سمندر کا تعلق، اگر آپ طاقتور ہیں، پروردگار سے بڑھ کر تو کوئی طاقتور نہیں ہے، اور اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت، جو طاقت، جو ہمت، جو حوصلہ اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر میری اور آپ کی طاقت کا تعلق، چاہے وہ علم کی ہو، دولت کی ہو، زمین کی ہو، جاگیر کی ہو، اگر اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، تو یقیناً آپ کی طاقت کمزور طبقات کو عزت بخشے گی، انصاف بخشے گی، عدل بخشے گی، ان کی تقریر کے ذرائع پیدا کیے جائیں گے۔ تو قرآن مجید اس بات کو واضح فرما دیتا ہے۔ تو آگے کیا فرماتا ہے قرآن مجید؟ دیکھیے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مسئلہ معاشرے میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے اسلام میں، اسلام کے نظام میں وراثت کا قانون رکھ کے اللہ پاک نے دولت کی تقسیم کا ایک مستقل قانون رکھ دیا ہے، یعنی دولت ارتکاز نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر والد ایک ہے، اس کے پاس 1 کروڑ ہے، بچے 4 ہیں، تو 4 میں آگے جا کے تقسیم ہو جائے گی، آگے جا کے 4 میں تقسیم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مزید دولت آگے اولاد میں تقسیم ہو جائے گی۔ یعنی یہ تقسیم در تقسیم کا عمل معاشرے میں اگر یہ انصاف کے ساتھ ہو
تو تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے ہونے سے معاشرے میں پیسہ ایک جگہ پہ ارتکاز نہیں کرتا، دولت ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم میراث کھا جاتے ہو، تم وراثت کھا جاتے ہو، یعنی اس طرح تم کھاتے ہو بدفطرتی کے ساتھ، أَكْلًا لَمًّا، یعنی میراث کا کھا جانا آج کل بھی ہے، بہنوں کی وراثت کو کھا لیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے ان کی وراثت کو کھایا جاتا ہے، ان کی میراث کو کھایا جاتا ہے، ان کے مال پہ بھائی قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کی شادیاں قرآن سے کر دی جاتی ہیں، یا ان کی شادیاں نہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا، ہمارے اپنے خاندان کے لیول کا رشتہ نہیں مل رہا۔ بھائی شادی کر لیتے ہیں اپنے خاندان کے علاوہ بھی، لیکن بہنوں کی شادی نہیں کرتے۔ اچھا، جب میراث کی بات آتی ہے، یہ خدا کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں جی اب دولت کو غیر میں کیسے تقسیم کر دیں، ہم اپنی زمین کو غیر میں کیسے جانے دیں؟ بھئی زمین زیادہ پیاری ہے یا خدا کا حکم زیادہ پیارا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ زمین آپ نے 2 گز زمین ہی لینی ہے، آپ نے یہ زمین نہیں لے کے جانی۔ آج ہی خبر جو ہے وہ میرے دوستوں کے سامنے دوستوں کو شیئر کی، اس میں 33 قتل ہو گئے 1 ایکڑ پر، 33 افراد مار دیے گئے صرف 1 ایکڑ کے جھگڑے پر۔ ہو سکتا ہے اس 1 ایکڑ کی قیمت 10 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، 30 لاکھ ہو۔ 33 افراد، 33۔ اب دیکھیے ادھر ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے کہ وہ 1 ایکڑ پہ 33 افراد ایک دوسرے کو مار دیتے۔ عدل خاموش ہے، عدالت خاموش ہے، پولیس کا قانون خاموش ہے، ججز کا اختیار خاموش ہے۔ 33 افراد قتل ہوتے ہیں، اور اتنے افراد جو ہیں، آپ غور کیجئے، اللہ اکبر، اتنے افراد جو ہیں وہ تو کتنی جنگوں میں شہید نہیں ہوئے مسلمانوں کے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں شاید ہو سکتا ہے 82 غزوات و سرایا ہوئے، شاید ان 82 میں سے 10 میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے افراد ہوئے ہیں۔ غزوہ احد کو چھوڑ دیجئے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 33 مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ چکے ہیں، ایکڑ وہیں پہ پڑا ہے، زمین وہیں پہ پڑی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ کیا بات ہے کہ جس زمین کی، جس دھرتی کا مالک خدا ہے، آپ مالک بنے بیٹھے۔ آپ کو تو 2 گز زمین بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کو کفن نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے دوست، اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ میراث کے قانون کو دراصل غربا جو ہے ان کی تو میراث یعنی کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو ان کی وراثت کیا بنے گی؟ لیکن اصل دولت سمٹ کے رہ جاتی ہے معاشرے کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور وڈیروں میں آ کے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یعنی یہ وہ سبب ہے کہ جس میں آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو عزت نہیں دیتے۔ جو عزت اللہ نے عطا کی ہے، میں نے اور آپ نے نہیں دی۔ یہ عزت میں نے نہیں دی، آپ نے نہیں دی۔ یہ وقار میں نے نہیں دیا، آپ نے نہیں دیا۔ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ وقار ہے جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ عزت اور وقار ہے جو رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔
تو قرآن مجید اس حوالے سے بات کرتا ہے، پھر آگے فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی مال کو تم ٹوٹ کے چاہتے ہو۔ مال بھی کوئی چیز ہے کہ جسے ٹوٹ کے چاہا جائے، کہ جس پہ سب کچھ قربان کر دیا جائے، یعنی رشتہ قربان کر دیا جائے، انسان اپنی اولاد کو قربان کر دے، اولاد کی تربیت کو قربان کر دے، رشتوں کے تقدس کو قربان کر دے، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو قربان کر دے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی ٹوٹ کے چاہتے ہو مال کو اور پھر بے عزت کرتے ہو۔ تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے تم 1 ایکڑ 2 ایکڑ 10 ایکڑ کی بنا پہ خود کو امیر سمجھتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، قرآن کہتے ہیں کلا، یہ باتیں ساری تمہاری غلط ہیں، یہ جذبے بھی غلط ہیں، یہ رویے بھی غلط ہیں، تمہیں پتا نہیں ہے اذا دکت الارض دکا دکا، یہ دولت، یہ زمین، یہ جاگیر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو زمین کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ 1 ایکڑ زمین نہیں ہے کہ جس کے اوپر تم نے 33 قتل کر دیے ہیں، عدلیہ بھی خاموش ہے، ریاست بھی خاموش ہے، پولیس بھی خاموش ہے، سارے قانونی ادارے بھی خاموش ہیں۔ ویسے کسی کے مفاد پہ زد پڑے تو ہر ادارہ اپنے آدمی کو تحفظ دینے میں تل جاتا ہے، مگر اس بیچاری عوام کو جو قتل ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ہاتھ نفرت اور عداوت کی بنا پہ، انہیں کوئی صلح کروانے والا، کوئی انہیں بتانے والا، کوئی ان سے کہنے والا، کوئی ان کا رہنما، کوئی مذہبی رہنما، کوئی تو مرشد ہوگا ان کا، کوئی تو پیر بھی ہوگا ان کا، کوئی رہنما بھی ہوگا ان کا، اس علاقے میں ریاست کا کوئی ڈی ایس پی بھی ہوگا آخر۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا نہیں، کسی نے بات نہیں کی، تصفیہ نہیں کروایا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی شخص اتنا احساس نہیں رکھتا معاشرے میں کہ کوئی روک دے۔ تو قرآن کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو، اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے قطار میں ہوں گے۔ میں آیات کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جس دھرتی کو جو اللہ مالک ہے، اس زمین پہ جھگڑا، لڑائی، فساد، اس طرح کی چیزیں کہاں لائق ہیں؟ کہ یہ ساری زمین کا مالک اللہ ہے، اس نے ٹکڑے کر کے رکھ دینا ہے اس کو، پھر ایک نئی جوڑ کے ساتھ اسے بنانا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ قضاء و قدر کا فیصلہ فرمائے گا، فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائے جائے گی، اور اس دن انسان کو یاد آئے گا اوہو یہ میں نے کیا کر دیا، یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، پھر خود ہی کہے گا، یاد جب آئے گا تو کہے گا اب کیا فائدہ، اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا کریں، وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بے چینی اور اضطراب سے کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ تو آگے بھیج دیتا، یعنی میرے پاس وقت بھی تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس جاگیر بھی تھی، میرے پاس مال و منال بھی تھا، اللہ نے مجھے چوکیداری بخشی تھی ان باتوں کی، ان چیزوں کی، اولاد بھی تھی میرے پاس، گھر بار بھی تھا، میں چوکیدار بھی تھا، نوکر بھی تھا ان کا، خادم بھی تھا، اللہ نے مجھے یہ چیزیں امانتاً دی تھی، اس کی دی ہوئی امانتوں کو درست استعمال کرتا اگر میں، تو پتہ نہیں میرے نامہ اعمال میں کیا ہوتا، قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ تو آگے بھیجتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، قرآن کہتا ہے کہ ایسا عذاب کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا جو پروردگار جس طرح گرفت کرے گا، ایسی گرفت کسی نے کسی کے نہیں کی ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید یتیموں کے، مسکینوں کے، لاچاروں کے اور جو وارثان ہیں ان کے حقوق کی بات کرنے کے بعد قرآن مجید پھر اس لہجے میں بات کرتا ہے
تو کیا کہنا چاہتا ہے آپ سے یا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ دیکھو، معاشرے کو جس طرح بناؤ گے تمہاری قیامت اسی طرح بن جائے گی، تمہارا حشر اسی طرح بن جائے گا۔ اب دیکھیے جو ایک آیت پاک کہ جسے بہت اہم طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے۔ اب وہ آیت پاک جو بہت اہم ہے، قرآن مجید سے مینشن کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، پچھلی آیات کے ربط کو دیکھیے۔ نفس مطمئنہ اسے کہا جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے جو مسکینوں کا خیال رکھے، جو یتیموں کی عزت کرے، جو بیواؤں کی عزت کا خیال رکھے، جو مجبور اور لاچار کی عزتوں کا خیال رکھے۔ قرآن مجید اسے نفس مطمئنہ فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہم اصل میں سیاق سے اگر کاٹ دیں تو پتہ نہیں کاٹ کے کیا کرتے ہیں ہم، لیکن آپ سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں آپ اس آیت پاک کو، تو قرآن مجید ان افراد کو نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے، ان افراد کو جو یتیموں کی عزت کریں، جو مسکینوں کی عزت کریں، جو مجبوروں اور لاچاروں کی عزت کریں، معاشرہ جنہیں عزت نہ دے ان کی عزت کرے۔ قرآن انہیں نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے اور بشارت دے رہا ہے کہ نفس مطمئنہ اپنے رب سے راضی ہے اور اللہ پاک اس سے راضی ہے۔ قرآن کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور پھر ایک بڑی اہم بات، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی میرے مقرب بندوں میں ابھی داخل ہو جاؤ اور باغ و بہار جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ نفس مطمئنہ۔ اس آیت پاک کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیر روما، یعنی روما کا جو کنواں تھا، آپ نے اس کو خریدا اور خرید کے آپ نے تمام آبادی کے لیے فریلی وقف کر دیا اس کو۔ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے یہ آیت پاک دراصل حضرت عثمان غنی کے حوالے سے نازل ہوئی، اور وہ بھی ان کے اس خاص عمل پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حضرت عثمان غنی سے پہلے جو مالک تھا، جو شخص آتا اسے وہ بے عزت کرتا، اس کی انسلٹ کرتا، مجبوری اور لاچاری کو ایکسپلائٹ کرتا، ان کے وقار کو برباد کرتا۔ وہ بیچارے مجبور ہو کے اگر ان کو ضرورت اگر پانی کی زیادہ ہے تو وہ تھوڑا لے کے جاتے۔ یعنی اس نے پورے معاشرے کو ایک یعنی جیسے ہوتا ہے تذلیل اور بے عزتی کر کے رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنویں کا مالک تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب پانی ایک محدود تعداد میں ہو تو کنویں کے مالک کا پورے معاشرے پہ کتنی گرپ ہوتی ہوگی، جسے چاہے پانی دے۔ آپ سوچ دیکھیے کہ پانی کے بنا کیسے گزارا ہو سکتا ہے۔ پانی کے بنا تو زندگی ایک سیکنڈ نہیں گزر سکتی ہماری۔ پینا ہے تو پانی ہے، کھانا ہے تو پانی ہے، آٹا گوندنا ہے تو پانی ہے، زندگی میں نہانا ہے تو پانی ہے، یعنی سب کے لیے پانی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بیر روما، یعنی روما کا کنواں جو ہے وہ خاص کر، جس کا نام یہ تھا، اسے خاص کیا، وقف کیا، خریدا اور وقف کر دیا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت پاک اگر ان کے حق میں نازل ہوئی تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی ذات، کہ جسے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، کہ جس نے لوگوں کو بے عزت ہونے سے بچایا ہے، ذلیل ہونے سے بچایا ہے، رسوا ہونے سے بچایا ہے، اور معاشرے میں ایک سرمایہ دار انسان ایکسپلائٹ کر رہا تھا، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا رہا تھا، انہیں ذلیل اور رسوا کر رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی نے اسے خرید کر وقف کر دیا، جتنا جو چاہے پانی لے جائے، کوئی قیمت نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، فریلی تقسیم کیا۔
تو وہاں پہ غربا نے، مسکینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ بتائیے کہ معاشرے کو عزت بخشنے والے شخص کو قرآن کہتا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی کہ میں تسبیح پڑھتا ہوں تو نفس مطمئنہ۔ قرآن مجید نے نفس مطمئنہ اس شخص کو کہا ہے جو معاشرے کو ذلت سے، رسوائی سے، بے عزتی سے، کمزوروں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، بے بس لوگوں کو، جن کی کوئی عزت نہیں کرتا، ان کے لیے ایسے سورسز بناتا ہے کہ جس سے ان کی عزت بحال ہو جائے، یا کم از کم وہ بے عزت ہونے سے تو بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا اور آپ نے اس کو دعا کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگا کرو کہ مالک مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما، نفس مطمئنہ عطا فرما، اور جو تیرے قضا پہ، تیرے فیصلے پہ راضی ہو، اور جو تیری عطا پہ قانع ہو، قناعت والا ہو، شاکر ہو، شکر گزار ہو۔ آپ فرمایا اے ابو امامہ، روایت کرتے ہیں تو آپ فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو۔ یعنی نفس مطمئنہ، قرآن مجید یہ بتاتا ہے، پورے قرآن مجید میں یہ مقام بڑا اہم ہے کہ اللہ پاک نفس مطمئنہ کہہ رہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی جو لالچ سے، خوف سے، حرص سے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے سے، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے سے پاک ہے، وہ مطمئنہ ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا پچھلا حصہ اس سورہ پاک کا آپ پورا پڑھتے آئیں اور پھر آ کے یا ایھا النفس المطمئنہ پہ ٹھہر جائیں، پوری آیت پاک، پوری سورت پاک کو اپنے ذہن میں لائیں، تو یہی ہوگا کہ قرآن مجید کی مطمئنہ کون ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ مال میری عزت کا سبب ہے، وہ سمجھے کہ خدا کا تعلق میری عزت کا سبب ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مال کے جانے سے میری بے عزتی ہو گئی ہے، انسلٹ ہو گئی ہے، نہیں، خدا کے تعلق کے جانے سے انسلٹ ہوتی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ بھی دیکھو تم مطمئن ہو سکتے ہو، دل مطمئن ہو سکتا ہے، آسان طریقہ ہے، یتیموں کی عزت کرو، یتیموں کو بے عزت ہونے سے بچا لو، انہیں لاوارث ہونے سے بچا لو، اور پھر کم از کم تم اپنے ان معاملات میں خیال رکھو کہ تم ادنا سی چیز ہے اس پہ تو قائل کر ہی سکتے ہو کہ مسکین اور ضرورت مند کو کھانا کھلا دو۔ آگے فرمایا میراث کے حوالے سے لوگوں کو بتاؤ اس حقیقت کو کہ یہ وراثت جتنی بھی ہے یہی رہ جانی ہے، اور وراثت کو صحیح تقسیم کرنے کی دستور بندی کرو، طریقہ بتاؤ، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھر بار میں ان لوگوں کے جن کی دولت بنتی ہے وہ تقسیم صحیح طریقے سے کرے، اور اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکال کے اللہ کی اطمینان بھری محبت کو لاؤ۔ ہر معاملے میں آپ کو پتا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے اے دوسروں کو عزت دینے والے، یعنی جو اس طرح عزت دیتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے عزت عطا کرتے، اللہ پاک بھی اسے وقار عطا کرتے۔ میرے دوستو، مجبوروں اور لاچاروں کی عزت کر کے آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جب ایک لاچار کے، ایک بے بس کے اور مجبور کے ہاتھ جب آپ کے بارے میں اٹھتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے دل میں جو اطمینان اٹھتا ہے جب وہ لاچار اور مجبور آسمان کی جانب آنکھ کو اٹھا کے کہتا ہے میرے مالک اس بندے پہ کرم فرمانا، یقین جانیے کہ وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مظلوم کے الفاظ عرش الہی سے ٹکراتے ہیں، صرف عرش الہی سے نہیں ٹکراتے بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب المومن عرش اللہ، یعنی مومن کا دل جو ہے اللہ کا عرش ہے،
وہ صرف اللہ کے عرش سے نہیں ٹکراتے بلکہ اس عرش سے بھی آ کے ٹکراتے ہیں، اور جو اطمینان اس لمحے اترتا ہے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں تو قرآن مجید ویسے نہیں کہتا اے نفس مطمئنہ، آپ اس اطمینان کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے حقیقت کھل کے آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ دوستوں کی سماعتوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔